بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خیر اللہ عزیز اور آپ میرا یوٹیوب چینل خیر کی بات دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ روز سوات میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ہے نشاط چوک پہ، اور یہ احتجاج کسی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، اس کی کال پہ ہوا ہے۔ احتجاج کیوں ہوا؟ یہ بیسیکلی امن کے قیام کے لیے تھا، لیکن یہ ریاستی پالیسیوں کے خلاف ہوا تھا۔ تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دنوں پہلے یہ ایک تنازع تھا، ایک تاجر تھا سوات کا جس کا تعلق شانگلہ سے تھا، لیکن سوات میں منگورہ میں ان کا کاروبار تھا۔ ان کا ایک پنجاب کے رہائشی اور ایک افغان شہری سے رقم کے لین دین کا تنازع تھا۔ اس پہ ایک جرگہ بھی ہوا تھا اور معاملہ حل ہونے کے قریب تھا، لیکن پھر ایک ہفتہ پہلے کچھ نقابپوش آئے اور ان صاحب جو کاروباری آدمی تھے مقامی، ان کے ایک بیٹے کو اغوا کر لیا۔ اس کے بعد اگلے دن یعنی اسی ہفتے کو وہ دوبارہ آئے اس شخص کے پاس، وہاں ان کا کانٹا ہے، وہاں پہ گالم گلوچ ہوئی، تلخی جب بڑھی تو وہ جو صاحب تھے تاجر، تیش میں آ کے انہوں نے کچھ گولیاں چلائی جس سے کچھ لوگ زخمی ہوئے، اور جو زخمی ہوئے تھے ان کا تعلق بعد میں جب شناخت ہوئی تھی ان کا تعلق فورس سے تھا۔ ایک کیپٹن بھی تھا، نائک تھا، لانس نائک، اور ایک سپاہی تھا۔ انہوں نے مزید نفری منگوائی اور ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ خبر آئی تھی تو یہ تھا کہ مقابلہ ہوا تھا اور 2 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ پھر ایک ہمارے صحافی دوست تھے فیاض ظفر، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ تنازع تو لین دین کا تھا اور اس میں فورس انوالو ہوئی۔ اس پہ لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور اس احتجاج میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان وہاں سردار حسین بابک MP کے، ایم الولی خان جو صوبائی صدر ہے، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب تھے، PTI کے مراد سعید بھی تھے، اور PTM کے منظور پشتین بھی پہنچ گئے تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اتنا حق حاصل ہونا چاہیے جو لاہور، پنڈی اور فیصل آباد والوں کو ہے۔ یہ احتجاج تھا کہ ریاستی پالیسیوں کے خلاف، کہ اب وہ دوبارہ بے گھر نہیں ہونا چاہتے ہیں، اور یہاں جو دہشت گردی شروع ہوئی ہے یا کچھ لوگ اس دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس معاملے کو روک دیا جائے یا ختم کیا جائے۔ اس احتجاج میں ایک سبق ہے کراچی والوں کے لیے بھی۔ کراچی میں یہاں ایک مافیا مسلط ہے برسوں سے، یہاں کے عوام کو کہ کوئی حقوق نہیں، دن دہاڑے لوگ قتل ہوتے ہیں، ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہے، جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے۔ یہاں سرکاری سرپرستی میں زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، سرکاری سرپرستی میں یہاں پانی فروخت ہوتا ہے، یہاں سرکاری سرپرستی میں کرپشن بھی کی جاتی ہے۔ تو صرف یہی نہیں، یہاں سڑکیں تباہال ہے، یہاں سرکاری سرپرستی میں ایک کے الیکٹرک نامی کمپنی ہے بجلی کی، وہ عوام کا خون نچوڑ رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس شہر کے کیا اس ملک کے جو مالکان ہیں وہ اپنا کھیل کھیلنے میں مصروف ہے۔ یہاں سبق کیا ہے؟ میں نے جو بتایا کہ سوات کے لوگوں نے احتجاج کیا، ایک غیر سیاسی تنظیم کی کال پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، لیکن یہاں 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا اس شہر ہے، اور اس شہر والے گونگے بہرے بن گئے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، اور ان کا دراصل یہ سوات والوں کا پیغام تھا کراچی کے لیے کہ جب تک آپ خود نہیں نکلیں گے تو یہ جو مسلط مافیا ہے یہ آپ پہ مسلط رہے گا۔ تو اگر لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکل سکتے تو کم از کم یہ جو اپ کمنگ بلدیاتی الیکشن ہیں جو کئی بار حکومت نے ملتوی کیے، اس میں یہ لوگ بدلہ لے سکتے ہیں، ایسی قوت کو، ایسی طاقت کو، ایسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرے جو ان کا کام کرے۔ ٹائم مختصر ہے، فی الحال اتنا ہی۔ جو سوات احتجاج پہ بہت کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن اس کو کراچی سے جڑنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں بھی ماورائے عدالت قتل ایک زمانے سے ہو رہے ہیں، اور بدامنی عروج پہ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔